اپنی ماں کی دوا پہ خرچ کرنا ہے. ماں تو دوا کو ترس رہی ہے, باپ تو دوا کو ترستا ہے. شادی کرنے کے بعد جیسے بیوی کا چہرہ دیکھا الگ رہنے کا پلان بناتے ہو. یہ بات اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, جاؤ کسی بھی آستانے پہ جاؤ, صرف بابا صاحب کا آستانہ نہیں, حتیٰ کہ کعبہ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ, کعبے کی چوکھٹ پہ, تو بھی تمہیں خدا نہیں مل سکتا جب تک اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے, ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. ایک صحابی آئے جن کو ہم رضی اللہ کہتے ہیں, صحابہ کو ہم رضی اللہ کہتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں, اللہ کا حکم ہے, خود اللہ ان کو رضی اللہ کہتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جس کو اللہ رضی اللہ کہے. ان میں سے ایک صحابی آئے اور آگے کہا, یا رسول اللہ, آقا میرا اللہ مجھے نظر نہیں آتا, دکھائی نہیں دیتا, پھر مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اس وقت میرے آقا نے فرمایا, گھر جا اور گھر جا کے دیکھ لے اپنی ماں باپ کا چہرہ. اگر ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو خدا بھی تجھ سے راضی ہے, اور ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی تجھ سے ناراض ہے. یہ تمہارے میرے نبی کا فرمان ہے. ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والوں آج ماں باپ کو خرچہ تک نہیں دیتے. کوئی لڑکی پسند آ گئی, اس لڑکی کے چکر میں ایسے الجھ گئے. ماں کہتی, بیٹا تو نے وہاں شادی نہیں کرنا, تو نے وہاں رشتہ نہیں کرنا. ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے, نہیں میں نے تو وہی کرنا ہے. اور ماں کو کہتے, ارے تجھے کیا سمجھتا ہے بڈھی, تیرا دور الگ تھا. ماں باپ کو بڈھا بڈھی کہنے والوں, ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والوں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر, اگر کوئی شہید بھی ہو جائے, شہید, اور ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو, شہادت کے بعد بھی اس کو جنت نصیب ہے. آخری بات کے طور پہ کہوں, میں نے ابھی نسبت اویسیہ کا ذکر کیا, بابا صاحب کی نسبت اور تربیت کے حضرت اویس کرنی کا بھی عمل رکھا ہے. مجھے 2 منٹ کا ٹائم دے, بات پوری کروں. اویس کرنی کو یہ مراتب کیسے ملے, عرض کرو, کھڑے رہنے والے تھک تو نہیں رہے. کچھ باتیں لوگوں کو بری لگتی ہے. آپ نے ولی سے بڑھا دیا ماں باپ, میں نے کہا بڑھایا نہیں, ماں باپ ولیوں سے ماں باپ کو نہیں بڑھایا, لیکن میرے حق میں, توجہ کرنا, میرے حق میں سب سے بڑا مرشد میرا باپ ہے, میری ماں. کیوں؟ اس لیے کہ میں کسی کو بھی راضی کر لوں, اللہ مجھ سے راضی نہیں. ایک رات میں قرآن ختم کر لوں, روزانہ روزہ رکھوں, ہر سال حج کروں, ہر سال عمرہ کروں, اللہ راضی نہیں ہوگا, کیونکہ میرے نبی نے کہا. اگر نبی کی بات ماننے کا نام اسلام اور ایمان ہے, اور یقیناً ایسا ہی ہے, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی, یہ بتا کہ اللہ کے رسول نے کہا شہید بھی ہو جائے, شہید عبادتوں میں پوچھو علماء سے, قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر شہادت ہے, ذکر اللہ سے بڑھ کر شہادت ہے. شہادت سے بڑی عبادت کیا ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ صدیقین کا, اس کے بعد جو مرتبہ ہے وہ شہداء کا ہے. شہداء کا جسم نہیں سڑتا, ان کی قبر کی مٹی ان کو نہیں کھاتی, ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے, ان کو تو مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے, مگر شہید بھی ہو جاؤ تو بھی جنت نہ ملے جب تک ماں باپ کو راضی نہ کرو. سب کے چکر میں پھنسے ہو, قادری کے پیچھے پھر رہے ہو, کیوں؟ بولے دعا لیں گے, اچھی بات ہے, لو دعا کرتے ہیں, ہمارا کام ہی دعا ہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا میرے بھائی, مفتی اعظم ناگپور موجود ہے, ہمارے بزرگ ہیں, ہم بہت عزت کرتے ہیں. اگر ہم غلطی کریں گے تو ہماری اصلاح کریں گے, ابھی کریں گے, میں بات واپس لوں گا. لیکن بات یاد رکھنا, کروڑوں امین القادری کی دعا تمہارے حق میں چاہے قبول ہوگی چاہے رد ہوگی, کوئی گارنٹی نہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اللہ آپ کے حق میں کوئی ولی بھی دعا کرتے ہیں, وہ اللہ ہے. اللہ جب شان بے نیازی کرتا ہے تو پھر بندوں کی دعا بھی روک دیتا ہے. یہ میں توحید بیان کر رہا ہوں, ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کو کوئی فرض و واجب نہیں ہے, بڑے بڑوں کی دعا اس پہ روکی ہے, ثبوت ہے اس کے.
میں ایک ولی کا ذکر کروں، اس سے بڑی بات کر رہا ہوں۔ کسی نے مولا حیدر کرار سے کہا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ تو کہا میں نے اللہ کو ایسے پہچانا کہ میں کوئی ارادہ کرتا ہوں تو میرا ارادہ توڑ دیتا ہے، تو میں نے اللہ کو پہچانا کہ جو علی کا ارادہ توڑ دیتا ہے وہ کتنا پاورفل ہوگا۔ بتائیں نا، تو جو علی کا ارادہ توڑ دیا کون ولی ہے بھائی؟ کون ہے؟ اللہ اللہ ہے، وہ چاہتا ہے تو نبی کو بھی کہتا ہے۔ قرآن اٹھا کے پڑھیں، جب ابراہیم خلیل اللہ نے قوم لوط کے لیے دعا کی اور اللہ نے کہا خلیل تو دعا نہیں کرنا، تو نہیں کرنا دعا اس قوم کے لیے، میں نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کرے۔ قرآن میں ہے۔ اب بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ میں انبیاء سے کسی کو پڑھا نہیں رہا ہوں، ولیوں سے کسی کو پڑھا نہیں رہا ہوں، لیکن نبی کی حدیث تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اور سے سنو۔ ماں باپ کو ٹوٹا ٹوٹی کہنے والوں، ماں باپ کو تڑپانے والوں، ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں، پسند کی لڑکیوں شادیوں کے چکر میں ماں باپ کو خون کے آنسو بلانے والوں، خدا کے لیے رحم کر دو۔ یاد رکھنا، امین القادری ہو، بڑے بڑے، میں تو کوئی بزرگ بھی نہیں، میں تو بہت گلا پڑا آدمی، لیکن اپنا نام اسی لیے لے رہا ہوں کہ صوفی اسلم کا نام لوں گا کہ وہ ناراض ہو جائے، میرے بھائی کا نام لوں تو ناراض ہو جائے، تو میں اپنی بات کروں چلے۔ اللہ ہو، کروڑوں امین القادری کی دعائیں، اللہ تمہارے حق میں چاہے تو رد کرے چاہے تو قبول کرے، قبول ہی کرتا ہے لیکن کبھی رد بھی کر دیتا ہے۔ لیکن ایک دعا ایسی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے ماں باپ کی دعا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، دعا والدہ لولدہ کدعاء لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہے۔ اللہ میری دعا میری امت کے حق میں رد نہیں کرتا، تو تمہارے باپ کی دعا اللہ تمہارے حق میں رد نہیں کرتا۔ میرے بھائی، میں حضرت ویس کرنی کا ذکر کرنے چلا تھا۔ حضرت ویس کرنی نام سنا ہوگا، نام سنا ہوگا، بڑے بزرگ ہیں، سید التابعین کا لقب ملا، خیر التابعین کا لقب ملا حضرت ویس کرنی کو۔ لیکن بزرگوں نے کہا یہ مرتبہ کیوں ملا؟ ماں نے کہہ دیا تھا، جب ماں سے کہا تھا نا امی حضور کی زیارت کے لیے جانا چاہتی، ماں نے کہا تھا بیٹا نہیں جانا، توجہ کس کے لیے کہہ رہی؟ حضور کی زیارت کے لیے ماں منع کر رہی ہے، اور ویس کرنی ماں کی بات سن کے نہیں جا رہی، نہیں جا رہی، اور